اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر ہے آپ لوگ شک میں، مما اس وحی کی وجہ سے، نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے، علی عبدنا اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو تو لی آئیں بصورت ایک صورت من مثلہ قرآن جیسے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلائیں اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ سچے ہو تو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 23 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق، سچائی اور قرآن کریم کی سچائی کو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور جب قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سچے ثابت ہو جائے تو جو دعوت یہ دونوں لے کر آئے ہیں وہ دعوت یقینی طور پر سچی ثابت ہو جائے گی، جو توحید کی دعوت ہے۔ تو اس آیت میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ والی آیت میں سب سے بنیادی بات قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہے، اور قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے شبہات کی نفی کے طریقے پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، جو لوگ اس میں شک کر رہے ہیں وہ لوگ غلط راستے پر ہیں۔ تو جب اس میں شک نہیں ہے تو ثابت ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہے۔ پھر قرآن کریم کی سچائی اللہ تعالیٰ نے ثابت کی ہے تحدی کے طور پر۔ تحدی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو چیلنج کرنا، یا پھر قرآن کریم کی سچائی اللہ تعالیٰ نے ثابت کی ہے یہاں پر مقابلے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اگر یہاں ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے تو پھر اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ اس آیت میں جن کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، جنہیں مقابلے کی دعوت دی جا رہی ہے، وہ یہود ہے، کیونکہ یہ صورت بھی مدنی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خطاب یہودیوں کے ساتھ ہی کیا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہاں مقابلے کی دعوت نہیں ہے بلکہ چیلنج ہے تو پھر اس سے مراد عرب، یہود، نصارہ سب کے سب لوگ ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کریم کی سچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو چیلنج کیا ہے اور مقابلے کی دعوت دی ہے کہ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے تو پھر آپ اس کا مقابلہ کریں۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر آپ ہے فِي رَيْبٍ شک میں، مما نزلنا علی عبدنا اس وحی کی وجہ سے جو ہم نے نازل کی ہے علی عبدنا اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، مما نزلنا یہ باب تنزیل تفعیل کا صیغہ ہے، اور نزل کا لفظ عربی زبان میں تھوڑے تھوڑے نازل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے یہود اور نصارہ کو، کیونکہ یہود اور نصارہ کے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی تھی وہ پوری کی پوری کتابیں ایک ہی بار نازل ہوئی تھی۔ تو یہود اور نصارہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہوتی تو گزری ہوئی کتابوں کی طرح پوری ایک بار ہی نازل ہو جاتی۔ مما اس کتاب سے نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے علی عبدنا اپنے بندے پر، اور علی عبدنا کے لفظ میں پھر جواب ہے مشرکین کو، کیونکہ مشرکین انسان کی رسالت کو نہیں مان رہے تھے، کہ جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی رسالت اس لیے نہیں مانتے کیونکہ آپ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ شادیاں کرتے ہیں، آپ بازاروں میں چلے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اور رسول تو ایسا ہونا چاہیے جس کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، جس کا انسان کے ساتھ کوئی تشابہ اور مشابہت نہ ہو۔
مما نزلنا علی عبدنا میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے لوگوں کو جواب دیا ہے، مشرکین کو بھی اور یہود اور نصارہ کو بھی۔ مما نزلنا علی عبدنا، اس وحی کی وجہ سے جو ہم نے نازل کی علی عبدنا اپنے بندے پر۔ علی عبدنا سے مراد جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اعوذ